السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا فیضان گلزار ملت نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ رفیقان گرامی، اب ایک بات آپ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی جتنی علامتیں ہوں سب علامتیں گناہوں سے لبریز اور گندگیوں پر مشتمل ہو۔ ضرور یہ بات ہے کہ زیادہ تر علامتیں وہی ملیں گی جن میں آدمی کی بے راہ روی ملے گی، ورنہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ایک علامت کی طرف اس طرح بھی اشارہ فرماتے، بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایک ساتھ یوں۔ یہ دونوں انگلیاں سرکار نے ملا کر یوں دکھائیں۔ بتاؤ، قیامت کی یہ پہلی علامت میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ اسی لیے فرماتے ہیں انا العاقب، سب سے آخری میں ہوں، انا الخاتم، سارے انبیاء کا ختم اور انبیاء کی فہرست پر مہر میں ہوں۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ فرماتے ہیں نبیوں کا میں خاتم ہوں، یعنی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ جب نبی نہ آئے گا تو اس نبی کا دور قیامت تک چلے گا۔ قیامت بھی لازماً آنی ہے، اور قیامت اور رسول پاک کے درمیان کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نے محال کر دیا اس کو۔ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ تو اب کسی اور نبی کے پیدا ہونے کی کیا راہ ہے؟ اس لیے دین مکمل ہو چکا، تو میرے آقا آخری۔ پھر اب اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سب علامتیں زلزلہ، طوفان، موتوں کی کثرت، بدکاریوں کا رواج اور علم کا اٹھ جانا، شراب کا ڈھلے پڑلے سے پینا اور نشے میں چھوٹنا، یہ سب علامتیں قیامت کی ہیں۔ اور قتل و خونریزی کا بازار نہیں بلکہ میلہ لگ جانا۔ ایسا حال کہ دیکھو مسلمانوں کے قتل خونریزی، یہ داعش ہے، یہ طالبان ہے، یہ لشکر طیبہ ہے، یہ القاعدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مسلمانوں ہی کے نام پر تو پلتے ہیں۔ اور کس کو ذبح کرنے؟ کیا ایک کنکری ان میں سے کسی نے اسرائیل پر پھینکی؟ ایک کنکری پھینکی اسرائیل پر، مگر مسلمانوں پر کتنی گری؟ بجلیاں برسی۔ یہ قیامت کی علامت ہے جو میرے آقا نے بتایا۔ پھر نظام عالم اتھل پھتل ہونا، کہ یہ پسماندہ قومیں اٹھیں گی، انتر الحفاة العراة رعاء الشاء والابل البہم یتطاولون فی البنیان، وہ چرواہے
جو ننگے پاؤں ننگے جسم ادھر ادھر ڈنڈا لے کر جانوروں کو ہکاتے تھے، ان کو دیکھو یہ دنیا اتھل پتل ہوئی کہ نہیں؟ تم دیکھ رہے ہو شاہی محلات میں فقر و مباحث کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے آقا نے قیامت کے قریب مال پانی کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ عورت مکے سے صنعاء تک سونے کا ایک ٹکڑا اچھالتی ہوئی چلی جائے گی اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں میرے آقا اٹھاؤ بخاری شریف، اے لوگو اپنی زکاتیں جلد سے جلد ادا کرو کہ وہ وقت نہ آ جائے، وہ وقت کہیں آنے والا ہے، وہ نہ آ جائے کہ تم کسی آدمی کے پاس زکات لے کر کے پہنچو گے تو وہ کہے گا اگر صبح لائے ہوتے تو میں لے لیتا، اس وقت میں فقیر تھا، اب تو میں خود تمہیں مالدار بنا۔ یہ پانی کی طرح دولت پائے گی۔ یا رب العالمین، ہم لوگ اپنے بچپن میں اتنا پیسہ دیکھ نہ پائے تھے، ویسے کپڑے دیکھ نہ پائے تھے، ویسے مکانات دیکھ نہ پائے تھے۔ جب ان بوڑھی آپریشن آنکھوں نے سب کچھ دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے، دنیا اتھل پتل ہوئی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ مگر یہ مسلمان ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اب خواب غفلت سے کب بیدار ہوگے؟ اب کیا انتظار ہے سیدنا امام مہدی ہی علامت بن کر کے آئے؟ یہ بھی ایک نیک علامت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا کی حدیث بخاری مسلم میں پڑھو، ارشاد فرماتے ہیں کیف بکم اذ نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کیا شان ہوگی اس وقت تمہاری جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یا یہ کہ وہ امامکم فیکم، اور تمہیں میں ہو کر وہ تمہاری امامت کریں گے، یعنی وہ دین عیسوی پر رہ کر نہیں بلکہ دین محمدی پر کا اعلان کرتے ہوئے ایمان وہ امام بنیں گے۔ یہ دونوں معنی حدیث کے ہوتے ہیں، یہ دونوں میں نے تم کو بتا دیے۔ یا تو امامت، نماز کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یا حضرت سیدنا امام محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کریں گے جو کریں گے۔ اور اگر امامت سے مراد امامت کبریٰ ہے تب تو اس وقت پہلے امام مہدی ہوں گے، پھر ان کی رحلت کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام بنیں گے، یعنی خلیفۃ المسلمین۔ یہ امامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ خلافت عظمیٰ یہ جو ہے اسی کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اس طرح پر کیا شان ہوگی تمہاری۔ اب مجھے کہنا ہے اتنی علامتیں میں نے آپ کو سنائی، وقت زیادہ لگا ہو یا کم، ابھی میرے سینے میں جو محفوظ ہیں اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر اتنا جو بیان کیا تو عقل مند کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو اس کے بعد وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، منہ موڑ موڑ کر غفلت میں کیسے پڑے ہوئے ہو، اب سے بیدار ہو جاؤ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے،
کہ اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ خروج دابۃ الارض تک اسلام کا سچا مذہب، سچے